अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आज़म अहमद अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड विद आज़म अहमद के साथ। तो दोस्तों आज यहां पे लाहौर में पीडीएम की जानिब से एक जलसे का इनाकाद हो रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अभी हम आपको इसकी सारी रुदात बताएंगे कि अवाम का जोश व खरोश कैसा था, अवाम की शिरकत कैसी थी, सड़कों पे और इर्द गिर्द का माहौल कैसा था, लोगों के जज्बात कैसे थे और ओवरऑल मजमूई तौर पर ये एक कैसा जलसा रहा है। क्या इसे कामयाब जलसा कहा जा सकता है या एक नाकाम शो। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं यहाँ चौक बेगम कोट से। तो जैसा कि कामयाब जलसों की एक रवायत होती है, इससे पहले इमरान खान का 2011 का जलसा या 2013 का जलसा या रिसेंटली जो लास्ट में हुआ था 2018 का जलसा इलेक्शन से ज़रा पहले। तो इस जगह से बल्कि इससे मीलों पीछे तक बहुत बड़े बड़े जुलूस जा रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ ऐसी ख़ास सरगर्मी नज़र नहीं आ रही। बेगम कोट अब बिल्कुल नज़दीक है मीनार पाकिस्तान से। तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये रावी टूल प्लाज़ा के पास। तो आप देख सकते हैं कि कोई ख़ास यहाँ पे काफ़िले नहीं है, कोई अवाम का जोशो खरोच नहीं है। हमें रास्ते में कुछ एक दो रक्शे नज़र आए, अभी वो दोबारा नज़र आएंगे, ज़रा आगे निकल गए थे। तो उनमें से कुछ लड़के बाले जो गली मोहल्लों के गरीब गुरबा बच्चे हैं, तो ये एडवेंचर के मुतलाशी बच्चों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं सियासतदान। तो अपने जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए ये इनको कुछ ना कुछ लालच, और उनके लिए ये भी बड़ी बात होती है कि वो बच्चे जिनको कोई पूछता नहीं, तो ये जुलूस वाले दिन इलाके का कोई बड़ा आदमी उनसे रिक्वेस्ट करे कि जी आपने हमारे साथ चलना है, और उनके हाथ में झंडा पकड़ा दे, उनको रक्शे के ऊपर इज़्ज़त के साथ बिठाएं, तो इसमें बड़ी ऑनर महसूस करते हैं। तो ये इसी किस्म की ये मखलूक है। अब आपने एक रक्शा गुजर गया, एक आगे जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ये एडवेंचर के मुतलाशी नौजवान लड़के हैं, टीनेजर्स हैं, जो कुछ नारेबाजी और ये झंडे और अला लाला करते हुए जा रहे हैं। तो अभी हम दरिया रावी का पुल क्रॉस कर चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर ये आगे एक इस्तकबालिया लगाया हुआ है अहले हदीस जमात ने, मीर साजिद साहब की जो जमात अहले हदीस पाकिस्तान है, उन्होंने इस्तकबालिया यहाँ पे लगाया हुआ है और एक छोटा सा स्टेज बनाया हुआ है, क्योंकि ये मरकज़ी रास्ता यही है जहाँ से सब जनूबी अपना इधर शुमाली पंजाब से या बाकी सारे पंजाब से ज़्यादातर इसी रास्ते से जुलूस गुजरने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक इस्तकबालिया लगाया हुआ है। यहाँ पे ये सामने स्टेज आपको नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर चंद लोग खड़े होके कुछ ऐसी बातें और यानी जोश और जज्बा बढ़ाने की बातें वगैरह कर रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं जो दूर दराज से जो काफ़िले आ रहे हैं। अगरचे हमें तो अभी कोई ऐसा काफ़िला नज़र नहीं आया, लेकिन बहरहाल वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने वजूद का सबूत देने के लिए वहाँ पे उन्होंने एक स्टेज लगाया हुआ। तो अब हम वहाँ से गुजर चुके हैं, तो आगे फिर सड़क खाली है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्के और हैरत अंगेज़ तौर पे यहाँ पे कुछ पीपी के झंडे भी नज़र आए। हालांकि ये बड़ी मुद्दत से ये मरहूम और मगफूर हो चुकी है पंजाब में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इक्का दुक्का कोई न कोई नज़र आ जाता है जियाला भी। तो हम जा रहे हैं जलसगाह की तरफ। अभी यहाँ से थोड़ा दूर है मीनार पाकिस्तान, हार्डली 1 किलोमीटर रह गया होगा। तो आप देख सकते हैं कि रोड की हालत के तकरीबन खाली हैं सड़कें, और आम पब्लिक जो अमूमी दिनों में भी सफ़र में रहती है, चूँकि आज इतवार है तो इस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं है अमूमी पब्लिक का। इसके बावजूद भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा 1.5-2 करोड़ की आबादी का शहर है, तो लोग आते जाते रहते हैं। तो बीच में ये कुछ ना कुछ अब चूँकि हम बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं जलसागाह के, तो यहाँ पे ये पीपी के कुछ झंडे हैं, ये कोई 1-2 रक्शे हैं और 10-12 उनके ऊपर झंडे हैं, और कोई 8-9-10-12 बंदे भी होंगे यकीनन। तो ये एक पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा जुलूस है, ये भी हमें यहाँ पे मिला है, जो कि ख़ासी हैरत होती है कि पंजाब में अभी अगर ये पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम निकले हैं, तो यहाँ पे एक जलसा हमें ये मिला है, ये सियालकोट की तरफ से कोई आया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो इनकी चंद गाड़ियाँ हैं, ये मियाँ साहब हैं, का क्या नाम है इनका जो भी है ये लिखा हुआ है। तो ये सियालकोट की तरफ से आए हैं कुछ गाड़ियाँ और कुछ बंदे लेके, और ये एक गाड़ी है, ये भी नून लीग की तरफ से, ये लाहौर के मुकामी किसी रहनुमा की है। ये उनका एक छोटा सा जलसा है, जुलूस है। हालांकि इनका ज़िम्मे था कि ये 1000-1200 हर बंदा यानी हर MNA MPA ले के आएगा।
لیکن جو میرے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ 1-2 رکشے اور 1-2 گاڑیاں، تو کل ملا کے 30-40-50 بندوں کا قافلہ ایک MNA یا MPA کی جانب سے نظر آ رہا ہے، جو کہ مقررہ تعداد سے بہت کم لگتی ہے۔ اب یہاں سے یہ سارا قافلہ نیچے چلا جائے گا، اور یہ جو مینار پاکستان کی یہ فلائی اوور بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جانے کی ان کو اجازت بھی نہیں ہے، اور ادھر جانے کا ان کو فائدہ بھی نہیں ہے، تو یہاں پر پھر باقی عام پبلک یا موٹر سائیکل وغیرہ جا رہے ہیں۔ تو اب ہم اوپر جا رہے ہیں فلائی اوور کے، اور یہ جو قافلے آ رہے ہیں، یہ جو جلسے کے شرکت کرنے والے ہیں، یہ نیچے آئیں گے تاکہ یہ جلسہ گاہ میں انٹر ہو سکیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کچھ گاڑیوں کا تھوڑا سا رش لگا ہوا ہے، چونکہ وہاں پر وہ تنگ سی جگہ ہے۔ تو اب ہم اوپر آ گئے ہیں فلائی اوور کے، تو یہ ہمارے بالکل سامنے بادشاہی مسجد کا ایک شاندار نظارہ ہے، ایک تاریخی بلڈنگ ہے۔ یہ جب بھی دیکھیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے، باغ ہو جاتی ہے۔ کیا شاندار سٹرکچر ہے، کیا تاریخی بلڈنگ تعمیر کی گئی تھی۔ تو یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ پولیس والوں نے اپنے مورچے سنبھال رکھے ہیں، وہ کناروں پہ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تماشے زیادہ تر اونچی جگہ دیکھ کر ادھر ہی آئیں گے، اور اس طرح پھر ٹریفک میں خلل پڑے گا اور ٹریفک رکنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے انہوں نے جو ساری باؤنڈری ہے فلائی اوور کی، وہاں پہ اپنی گاڑیاں کھڑی کی ہوئی ہیں، اور پولیس کے جوان کھڑے ہوئے ہیں جو وہاں پر کسی کو ٹکنے نہیں دے رہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، پورے کنارے کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑیاں بھی ہیں اور پولیس والے بھی ہیں، تو وہ کسی کو کنارے کے اوپر کھڑا ہو کر ویڈیو نہیں بنانے دے رہا ہے یا کھڑا نہیں ہونے دے رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی تو یہ سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو یہ جی کافی بھاری نفری ہے پولیس کی جو یہاں پر تعینات ہے، اور عام پبلک بھی یہاں سے چونکہ گزر گاہ ہے، اور تماشائی ہے، دنیا دیکھنے والی ہے تماشا کہ جی جلسہ ہے تو کیا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ میلوں ٹھیلوں کے اور رونق میلوں کے بہت شوقین ہیں۔ تو یہ جی اندرونی مناظر ایک جگہ سے ہمیں موقع مل گیا اندر دیکھنے کا، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر کو بہت رش نہیں ہے، اکا دکا لوگ ہیں، اور زیادہ تر یہ جھنڈے ہیں اور بینر ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ٹیکٹس ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس لوگ کم ہیں تو آپ بہت زیادہ جھنڈے، بینر اور یہ وہ ادھر ادھر سب فل کر دیں، تو دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، لیکن در حقیقت وہ کوئی اتنی زیادہ تعداد ہوتی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کتنے ہیں، اکا دکا لوگ ہیں، اور یہ بالکل سٹیج کے پاس ابھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ لوگ ہیں، تو میرا اندازہ تھا کہ یہ تعداد 10,000 ہوگی، تو ابھی تو شاید 10,000 بھی نہ ہو، لیکن ابھی چونکہ جلسے کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا، 4 بج چکے ہیں، اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ 2 بجے جلسے کا آغاز ہوگا، اور اب 4 بج چکے ہیں، 4:05 ہوئے ہیں، اور ابھی بھی یہاں پر کوئی ایسے آثار نہیں ہے کسی رہنما کی تقریر کے یا جلسے کے باقاعدہ آغاز کے۔ تو یہ بالکل سٹیج کے ساتھ والی جگہ ہے، پیچھے سکرین چل رہی ہے، ڈیجیٹل سکرین، اور اس کے آگے کچھ لوگ ہیں، زیادہ تر جھنڈے ہیں، بینر ہیں، اور لوگوں کی بھی ایک تعداد ہے، 5-7 ہزار ہوں گے، تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے لوگ، تماشائی، یہ سب کچھ ڈال کے 8-10 ہزار کی تعداد تو یقیناً ہو چکی ہے۔ تو ممکن ہے کہ جلسے کے آغاز تک اس میں کچھ اضافہ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو تماشائی ہیں ویسے ہی ادھر گھر سے نکلے، چھٹی ہے کہ چلیں انجوائے کر لیں، تو وہ جب واپس چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے یہ تعداد کم بھی ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ تقریر سننے کو تو کوئی نہیں آتا، سب کو پتہ ہے کہ یہاں تقریر سنیں گے کس کی، فضل الرحمان کی، مریم کی، تو ان کے وہ کون سا ان کی کوئی پرسنالٹی میں کوئی کرشمہ ہے کہ جن کو سننے کے لیے لوگ آئیں۔ وہ اور شخصیات تھیں، مرحوم شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، یا عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جن کو سننے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ 2013 کے جلسے میں یہاں پہ موسم بڑا شدید تھا، بارش ہو رہی تھی، طوفان آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی لوگ ڈٹ کر اور جم کر کھڑے ہوئے تھے، اور عمران خان بھی بارش میں بھیگتے ہوئے تقریر کر رہا تھا۔ موسم بڑا ٹھنڈا ہو گیا تھا، مجھے یاد ہے 7 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو کسی نے پرواہ نہیں کی تھی کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا اور بارش بھی ہو رہی ہے، طوفان بھی آ رہا ہے، سب لوگ عمران خان سمیت جلسے میں اسی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اب یہ جو جلسہ ہے یہ تو خالی ایک تماش بینی کا ہے، کچھ لوگ مریم کو دیکھنے کے لیے آئیں گے، کوئی اس طرح اور تماشائی اور اس طرح کا ایک ماحول ہے یہاں پر، ورنہ ان کے پاس تقریر یا کوئی ایسی کوئی منشور تو ان کے پاس ہے نہیں، چونکہ یہ سارے نیب زدگان ہیں اور کرپشن میں ملوث پارٹیاں ہیں۔ تو اور جیسا کہ عمران خان نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب میں ان پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، تو یہ پچھلے 30 سال سے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے آئے اور ایک دوسرے کو اوپر کرپشن کے الزامات لگاتے آئے تھے،
اور آج وہ عمران خان کا بیانیہ سچ ثابت ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں ان کو پکڑوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے میرے خلاف ہو جائیں گے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے مولانا فضل الرحمان سمیت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ دوسری تیسری ساری جماعتیں جنہوں نے اقتدار کے مزے لیے ہوئے ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، جو نیب کو مطلوب ہیں، اب یہ سارے ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو چکے ہیں کہ کسی طرح عمران خان سے جان چھڑاؤ، تو ورنہ ان کی آنے والی نسلیں اور ان کے یہاں پر کوئی مستقبل نہیں ہے. تو یہ جی سارے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ عام پبلک بھی ہے، جو چونکہ یہ ایک معروف شاہراہ ہے، وہ بھی گزر رہے ہیں، کچھ تماشائی بھی ہیں، جلسے میں شرکت کرنے والے بھی ہیں، لیکن کوئی ایسا کوئی زبردست ماحول نہیں ہے، کوئی الیکٹریفائنگ قسم کا جو ایک فضا میں ہوتی ہے، ایک بڑا جوش و جذبہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے، انقلابی ایک روح بیدار ہوئی ہوتی ہے. تو یہاں پر ایسا کوئی منظر نہیں ہے. زیادہ تر جو مطلب کہ لوگ بچے ہیں، لڑکے ہیں اور یعنی غیر سنجیدہ سے لوگ ہیں، جو تماش بین قسم کے جو نوجوان ہیں. تو باقی وہ ہیں جو جن کے ذمہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ اتنے اتنے بندے لانے ہیں. تو بندوں کی نسبت یہاں پر بینرز اور جھنڈے کہیں زیادہ ہیں، تو ان کی زیادہ رونق لگ رہی ہے. تو باقی لوگ بھی معقول ہیں، ظاہر ہے یہ 10 جماعتیں ہیں جو مل کے جلسہ کر رہی ہیں مولانا فضل الرحمان سمیت، اور ان کے مدرسوں کے بچے بھی ہیں، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں. تو 8-10 ہزار لوگ کرنا یہاں اکٹھے